السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے کل کا سبق دہرا لیا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ روزانہ کا سبق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح یاد کر لیا جائے، قرآن پاک کھول کے لازمی بیٹھیں اور ہر آیت کے تحت ترجمے پر غور کریں اور ترجمہ ذہن نشین کریں۔ تفسیر مختصر طور پہ کی جاتی ہے، اس کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آج ہم تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک بنی آدم یعنی ہم انسانوں کی طرف خاطب ہیں اور فرما رہے ہیں ترجمہ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہارا جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ یہ ترجمہ یہ ہے کہ ایک اور ترجمہ جو تمہارے پردے کی چیزوں کو چھپا سکے، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا سکے، تمہارے پردے کی چیزوں کو چھپا سکے۔ وریشا اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، وریشا اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو یہ آپ کا ترجمہ مکمل ہو گیا، تو مختصر طور پہ تفصیل اس کی آپ سن لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہاں تمام انسانوں کے لیے خطاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس عطا فرمایا ہے، اور لباس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، تمہارے پردے کی چیزوں کو چھپائے۔ لباسا یواری سوآتکم، جو تمہارے پردے کے حصوں کو چھپا سکے، یعنی لباس کا مقصد وہی لباس حقیقت میں لباس ہے جس سے ہمارا ستر مکمل طور پر چھپ جائے۔ ایک تو یہ مقصد ہے لباس کا، اور دوسرا لباس جو ہے وہ ایسا بھی ہو جائے جو یعنی خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، وہ انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان ایسا لباس عموماً پہنتا ہے جو انسان کے بدن پہ اچھا معلوم ہوتا ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ خراب لباس پہننا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ یہ لباس تمہارے ظاہر کو سنوارنے والا اور تمہارے ظاہر کے پردے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، تو وہاں اللہ پاک ایک اور لباس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس یعنی پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری کا لباس۔ ترجمہ میں نے کر لیا کہ پرہیزگاری کا لباس ہی بہتر ہے، یعنی اصل لباس جہاں یعنی آپ کو اپنے جسم کو چھپانا ہے تو وہاں آپ نے مکمل طور پر دینداری کا لباس بھی پہننا ہے، اپنے آپ کو دیندار بھی بنانا ہے۔ جب دیندار بنانا جو ہے یہ مقصد
میں شامل ہوگا تو پھر انسان اپنے جو ہے صدر کو بھی چھپائے گا اور جس انداز سے زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی بھی انسان رعایت رکھے گا. اور یہ جو ہے یعنی جسم کے لیے تو ظاہری جو ہے یہ جسم کے ظاہری حصے کو چھپانے کے لیے اور اس کی پاکی کے لیے اللہ نے ظاہری لباس دیا. تو دینداری کا لباس وہ تو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کے لیے ہے اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ جب انسان جو ہے وہ زندگی ایک اللہ کی امانت سمجھ کر دینداری کا لباس سے آراستہ ہوگا تو وہ جو ہے اپنے آپ کو اپنے ظاہری لباس کو بھی پہنے گا اور دینداری کا جو ہے لبادہ یہ بھی اوڑھے گا. تو پھر یہ چیز جو ہے یہ انسان کی ترقی کا ذریعہ ہو. اور یہ جو لباس اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اللہ فرما رہے ہیں لعلکم یذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اچھا, اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک جو ہے شان نزول اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب ممالک میں یہ ان کے قبیلوں میں یہ عادت تھی کہ جب وہ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو حرم کی پاسبانی کرنے والے تو قریش تھے اور کچھ قبیلہ حمص قبیلہ جس طرح حرم کی پاسبانی یہ قبیلے کیا کرتے تھے. تو عرب کے باقی قبیلے جب یہ حج کے زمانے میں حج کے لیے آتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اس موقع پہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کپڑے پہن کے طواف کرنا تو یہ حرم کی پاسبانی والوں کا حق ہے, ان کی امتیازی خصوصیت ہے, وہ بھی اپنا جو ہے خاص حق سمجھتے تھے. اور کپڑے پہن کے قریش والے اور حمص والے طواف کرتے تھے اور باقی لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ہم ان کپڑوں میں طواف کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے ان سے کہتے, ان قبیلے نے قریش جو حرم کے قریب رہنے والے قبیلے تھے کہ تم لوگوں کے پاس اگر لباس دینے کے لیے ہے تم کو چونکہ حرم کی پاسبانی کرتے ہو تو ہمیں لباس دے دو طواف کے لیے. اگر ان کو لباس میسر ہوتا ان قبیلوں کی طرف سے تو یہ پھر لباس پہن کے طواف کرتے, ورنہ عرب کے دوسرے قبیلے برہنہ طواف کیا کرتے تھے, برہنہ طواف کیا کرتے تھے. تو یہ اس موقع پہ جو ہے اس نسبت سے یہ اللہ پاک ساری جو ہے وہ انسانیت کی طرف مخاطب ہیں کہ جو ہے اے ابن آدم, اے انسان, تم پر یہ حق ہے کہ اللہ نے تمہیں جو بدن دیا ہے اس میں تمہارے جو اعضاء ہیں ان کے لیے پردہ ہونا چاہیے اور تمہاری شرمگاہیں چھپی ہونی چاہیے اور تمہارے لیے یہی جو ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے اور تم انسانی فطرت کے تقاضے پورے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی بعد طواف میں لگو اور لباس کے ساتھ جو ہے اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کے یہاں سے خوشنودی کا ذریعہ ہوگا, ورنہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ناراضی کا ذریعہ ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے پھر فرما رہے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. یا بنی آدم, اے انسانوں, لا یفتننکم الشیطان, تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. لا یفتننکم الشیطان, تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. یا آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ تمہیں شیطان کسی خرابی میں نہ ڈالے, تمہیں شیطان کسی خرابی میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنۃ, جیسے کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکالا, یعنی جس طرح جو ہے وہ اس نے بہانہ کر کے اور یعنی وسوسہ ڈال کر تمہارے والدین کو جنت سے نکالا. تو کیا ترجمہ ہے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, کہ ان سے ان کے لباس کو اتروا رہا تھا. ینزع, نزع ینزع, اتروانا, ان سے ان کے لباس کو اتروا رہا تھا. لیریہما, تاکہ ان کو دکھائے سوآتہما, ان کے ستر, تاکہ ان کو دکھائے سوآتہما, ان کے ستر.
انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہوا کی ضمیر ابلیس کی طرف راجع ہے. وہ قبیلہ ابلیس کی جماعت، ابلیس کا قبیلہ، اس لیے کہ ابلیس اور اس کی جماعت تمہیں دیکھتی ہے. اس لیے کہ ابلیس اور اس کی جماعت تمہیں دیکھتی ہے من حیث، ایسی جگہ سے، لا ترونہم، کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. کہ ابلیس اور اس کی جماعت تمہیں دیکھتی ہے من حیث، ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یقیناً ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. یقیناً ہم نے جعلنا الشیاطین اولیاء، شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی جو ہے یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں، تم لوگ ذرا دھیان رکھو، خیال رکھو کہ شیطان جو ہے تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈال دے. دیکھو اس نے تمہارے والدین کو بھی بہکایا، اور بہکانے کے بعد جو ہے ان سے ان کے لباسوں کو اتروایا. تو تم دنیا میں خیال رکھنا، شیطان تمہارے در پہ ہوگا. وہ جو ہے یہ بات کہہ چکا ہے کہ میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم، آپ نے پیچھے آیت پڑھی کہ میں ہر طرف سے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. اللہ فرما رہے دیکھو تم ذرا دھیان رکھو اور یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ تمہیں خرابی میں، فتنے میں، اللہ سے جو ہے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا. جیسے اس نے کوشش کی تمہارے والدین کو اللہ کے حکم سے ہٹانے کی، تو وہ تمہارے لیے بھی کوشش کرے گا کہ تم جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ. تو تم ایسے کاموں میں نہ مبتلا ہو جانا، کسی بے حیائی کے کام میں، فحشی کے کام میں، جس سے تم جو ہے یعنی کسی ایسے کام میں مبتلا نہ ہو جانا جس سے تم اللہ پاک کی رضا سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. اور دیکھو اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ شیطان تمہیں نظر نہیں آتا، وہ اور اس کی جماعت وہ تو تمہیں دیکھتی ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. تو وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں لیکن جو ہے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن جو ہے جو دل میں وسوسے ڈال کر اور جو ہے گناہ کے راستے پہ جب آمادہ کریں، تم سمجھنا کہ یہ شیطان ہمیں جو ہے بہکا رہا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. کہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو بات یہ ہے جیسے اللہ پاک کی جگہ فرما رہے کہ شیطان کو قدرت ان پہ حاصل ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلتے ہیں اور جو ہے اللہ پاک کے راستے سے اعراض کرتے ہیں. جیسے اللہ پاک جگہ فرما رہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو اللہ پاک کی ذکر، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. اور مکمل قدرت جو ہے شیطان کو ان لوگوں پر حاصل ہوتی ہے، مکمل دوستی اور مکمل جو ہے رفیق شیطان ان لوگوں کا بنتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، لیکن جو کمال ایمان سے بھی متصف نہیں ہوتے. یعنی ایمان تو ہے لیکن ایمان کے ایمانی تقاضے نہیں پورے کرتے اور اپنے ایمان میں گناہوں کی وجہ سے ایمان کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان جس قدر ایمان میں کمی ہوتی جائے گی، شیطان کے تصرف بڑھتا جائے گا. شیطان جو ہے وہ دوستی لگائے گا اور جتنا آپ اپنے آپ کو ایمانی تقاضوں سے دور کرتے چلے جائیں گے، اتنی قدرت و تصرف شیطان کو آپ پر حاصل ہوتا چلا جائے گا اور وہ آپ سے دوستی لگا کر آپ کو طرح طرح کے اللہ کی نافرمانی کے راستوں پہ آمادہ کرے گا. تو یہی بات اللہ نے شروع میں فرمائی کہ دیکھو لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. آدم علیہ السلام ان کو جو ہے اس نے بہکانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، وہ گناہ ان سے نہیں ہوا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا. ان سے تو صرف اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن
اگر وہ ہمارے در پہ ہوگا تو ہم سے تو وہ گناہ کروائے گا اور پتہ نہیں کتنے آگے تک لے جائے گا. تو بعض دفعہ وہ ایمان کے دشمن بن جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس حد تک کوشش کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو جہنمی بنا کے چھوڑے, وہ دعوت دے گا, بار بار جو ہے وہ گناہ کی طرف آمادہ کرے گا. اس حد تک دشمنی پہ جاتا ہے کہ وہ انسان کو جہنمی بنا کر چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. یخرجوہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں. تو جو شیطان کی بات نہیں مانتا, اللہ کی بات کو مانتا ہے اور گناہ کا راستہ چھوڑ کر وہ جو ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جو ہے وہ اس نے غلط راستے, غلط خواہش, شیطان والی خواہش کو چھوڑا, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں نیکی کر کے. جب انسان نیکی میں بڑھتا ہے تو اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے, اور جب انسان گناہ میں بڑھتا ہے تو شیطان کی دوستی حاصل ہوتی ہے. اللہ میری سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک آگے فرما رہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں, قالوا تو کہتے ہیں, وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا, یعنی ہم نے اس فحاشی کے کام پر اپنے باپ دادا کو پایا. واللہ امرنا بها, اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. قل آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے, یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو, اتقولون علی اللہ, کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو, ما لا تعلمون, جو تم جانتے نہیں ہو. تو یہ ان کی ہر دھرمی اور ان کی سرکشی کا یہاں تک معاملہ تھا کہ جب وہ لوگ بے حیائی کا کوئی کام کیا کرتے تھے تو پھر ان کو ٹوکا جاتا, ان کو روکا جاتا, تو دلیل اس پر یہ دیتے کہ بھئی ہمارے باؤ اجداد کے اندر بھی تو اس طرح کے کام ہوا کرتے تھے, وہ بھی تو یہ ان طرح کی فحاشیوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے, تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو بجائے باز آنے کے اپنے باؤ اجداد کی جو ہے وہ برائی کی دلیل کیا کرتے تھے, اور ڈٹائی اس پر مزید کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو بالکل یعنی اللہ پاک کے حکم کے بالکل خلاف, جس کا حکم اللہ دے ہی نہیں سکتے. تو وہ کہنے لگتے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, تو اللہ ان کو کیسے اس بات کا حکم دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتے, اور تم تو اللہ کی طرف ایسی بے بنیاد باتوں کی نسبت کر رہے ہو, اپنی ہی جو ہے الزام سے, اپنی ہی غلط جو ہے وہ بے بنیاد دعوے تمہارے ہیں. تو غلط بات کی نسبت کسی عام آدمی کی طرف کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم اور غیر جو اخلاقی حرکت ہے. سے جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک انسان جو ہے بے بنیاد بات منسوخ کر دے کہ اللہ نے ایسے کہا جبکہ اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں. یہ تو بالکل یعنی صریح کفر کی بات ہے کہ انسان جو ہے اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا جو ہے ارتکاب گناہ کا کہ ایک چیز اللہ نے نہیں کہی, اپنی بے بنیاد دعوے, بے بنیاد باتیں جس کی جو ہے وہ بنیاد کسی دلیل پر قائم نہیں ہے, کوئی ان کے پاس دلیل نہیں, ایسی اپنی طرف سے جو ہے وہ بے بنیاد جو ہے وہ دعوے اور جو ہے اپنی طرف سے اس پر جو ہے وہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو پیغام, تم ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو, تمہیں علم نہیں ہے, وہ بے علم باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو. آپ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے قل امر ربی بالقسط, آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. آپ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ میرے رب تو ہر وہ بات جو ہے ہمارے لیے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے چلیں اور کوئی بے بنیاد بات نہ کریں. اپنے کام میں, اپنے قول میں, ہر چیز میں انصاف کا دامن جو ہے اس کو اختیار کریں.
ہر چیز میں جو ہے ہم جو ہے ہر بات کو ہر کام کو تول کے کہ یہ اللہ کی ناراضگی والا اور غلط راستے والا تو نہیں ہے، تو ایسا کوئی کام ایسا فعل جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بے بنیاد باتیں. اور جس طرح کہ وہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے پہن کے طواف کرنا ہماری امتیازی خصوصیت ہے، تو ان کو برہنہ طواف کرنا چاہیے. یہ بالکل بے انصافی والی بات ہے. کس بنیاد پہ ان کو یہ حق حاصل ہو گیا؟ یہ بالکل بے بنیاد بات تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ تم اپنے رخ سیدھے رکھو. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے رخ سیدھے رکھو عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدے کے وقت. تم اپنے رخ سیدھے رکھو عند كل مسجد، ہر سجدے کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. وَادْعُوهُ، اور تم اس کو پکارو. وَادْعُوهُ، تم اس کو پکارو. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے کہ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تم دوبارہ لوٹ کر آؤ گے. یہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی طرف مخاطب ہیں کہ تم سب پہ یہ حق ہے کہ جب تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. اپنے رخ کو، اپنے دل کی توجہ کو خالصتاً ایک اللہ کی طرف کر لو. اپنے دل کے رخ کو جو کہا اپنے رخ کو سیدھا رکھو، یعنی اپنی دل کی توجہ، اپنا دھیان عبادت کے موقع پہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایک ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے. تو بندگی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو بندگی میں جو ہے جیسے اللہ قرآن میں کو جگہ فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہونی ہے، اس کے لیے ذمہ داری کہ جب بھی وہ عمل کرے تو عمل میں کسی کو بھی، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی ایک کو، احدن لغت میں بولا جاتا ہے جو ہے ضمیر عقول کے لیے، یعنی انسان کے لیے، جاندار کے لیے، انسان یہ احدن اسی کے لیے بولا جاتا ہے کہ کسی بھی ایک انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی، کسی کو بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی بات میں شریک نہیں کرنا. اپنے دل کی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف کرنی ہے. اور جب بھی پکارنا ہے تو ایک اللہ کی جو ہے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارا جائے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم دنیا میں جس طرح تمہاری پہلی دفعہ پیدائش ہوئی تو دنیا زندگی گزارو گے تو دوبارہ لوٹ کے ہمارے پاس آ جاؤ گے. اور تم میں سے، یعنی آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں جو ہدایت پا گئے ہوں گے اور ہدایت لے کر آئیں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو ان پر گمراہی ثابت ہو جائے گی. وہ کوئی کہ شیطان کے دوست ہوں گے. تو آگے ترجمہ سن لیجئے فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ. ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی اور فریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو گئی. فریقا ہدی اور فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً ان لوگوں نے شیاطین کو دوست بنایا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً ان لوگوں نے شیاطین کو دوست بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہے انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے شیطان سے دوستی کی اور شیطان کی بات کو مانا، اور جو ہے کوئی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا، کوئی عزیر علیہ السلام کی اور تو جو ہے شیاطین نے ان کو بھگایا اور جو ہے مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دے کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو گویا کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست مان کر ان کی بات مان لی اور پھر گمراہی پر جو ہے آ گئے. اور گمراہی پر قائم ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالی انسانوں سے مخاطب ہیں
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے انسانوں تم اپنی زینت لے لیا کرو. یا بنی آدم، اے انسانوں، خذوا زینتکم، تم اپنی زینت لے لیا کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. وکلوا واشربوا، یعنی ہر سجدے کے وقت، یعنی مراد نماز کے وقت ہے. اور فرمایا وکلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو. ولا تسرفوا، اور حد سے تجاوز مت کرو. انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ اسی نسبت سے اشارہ ہے کہ تم جو ہے جس طرح یہ لوگ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں بغیر جو ہے کپڑوں کے آ جایا کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے اور ساری جو ہے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے اللہ پاک کا یہ خطاب ہے کہ تم جب بھی جو ہے وہ مسجد میں آؤ تم اپنا خیال رکھو، اپنے لباس سے اپنے جو ہے ستر کو چھپاؤ اور جو ہے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سر بسجود ہو جاؤ. اور اس کے ساتھ وکلوا واشربوا ہے، اور کہا کہ کھاؤ پیو اور حد سے آگے مت بڑھو. کیونکہ ان میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو جب حج کے موقع پہ آتے تھے تو وہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ ان کو بھوک لگتی لیکن بہت تھوڑا سا کھاتے، کہ وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ہمارے زیادہ کھانا حرام ہوگا اور ہم زیادہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے لیے یعنی بکرے کا گوشت اور اس کا دودھ، بکری کا دودھ اور جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ ہم جو ہے اس موقع پہ آ کے کہ گوشت بکری کا استعمال نہیں کریں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے. تو یہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے جبر کر کے اپنے لیے حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا. تو اللہ پاک نے جو ہے اس طرح سے بعض لوگوں کو یعنی خیال ہوا کہ ہم بھی تھوڑا سا اپنے لیے یعنی حج کے موقع پہ کمی کریں. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہے کہ بھی آپ لوگ کھائیں پئیں لیکن بس حد سے تجاوز نہ کریں، اسراف سے کام نہ لیں. تو آگے اللہ پاک انہی لوگوں کو جو لوگ اپنے لیے لباس جو زینت کا سامان ہے اور انہوں نے اس لباس کو حج طواف کے موقع پہ حرام کیا اور بعض اللہ کی جو ہے بنائی ہوئی عمدہ چیزیں اللہ کی رزق، اللہ کا رزق اس کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا، ان کو استعمال کرنے سے رک گئے بے بنیاد باتوں پر. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ فرما دیجئے من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے وہ کھانے کی عمدہ چیزوں کو کس نے حرام کیا. دوبارہ سن لیں قل من حرم، کس نے حرام کیا زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور کھانے کی عمدہ چیزوں کو. قل، آپ فرما دیجئے یہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. آپ فرما دیجئے یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ہیں. یہ نعمتیں للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ہیں. خالصۃ یوم القیامہ، وہ قیامت دن خالص انہی کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسے قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے بچھائی ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اصل میں تو یہ چیزیں نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں. اصل میں تو یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ پاک جگہ فرما رہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ دنیا کی نعمتیں ہم ان سے جو ہے دنیا کے جو ہر طرح کے لوگوں کو، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، اطاعت والے یا نافرمانی والے، ہر ایک کو دیں گے. یہ نعمتیں ہر ایک کو میسر ہوں گی، لیکن دنیا کی نعمتیں ملنا، جیسے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ خرج عباد ہی، یہ دیکھو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم لوگ روزی میں اور نعمتوں میں کتنے آگے آگے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی دنیا کی نعمتوں کا مل جانا یہ کوئی انسان کی بزرگی اور انسان کی مقبولیت کی علامت ہو. اللہ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو صفات سے انسان مقبول ہوا کرتا ہے. اور البتہ یہ بھی حقیقت ہے اللہ نے بتا دی کہ اصل میں تو ہم نعمتیں جو کی بارش کرتے ہیں وہ ایمان والوں ہی
انہی کے لیے کرتے ہیں. ایمان والوں ہی کی بدولت یہ کافر بھی کھا رہے ہیں, اور دنیا میں تو یہ کافر کھاتے رہیں گے, لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے تو صرف ایمان والوں کے لیے خالص نعمتیں رہ جائیں گی, اور کافروں کے لیے صرف عذاب ہی رہ جائے گا. آگے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, آپ فرما دیجئے میرے رب نے بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا. حرم ربی الفواحش, میرے رب نے بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے. ما ظہر منها, ان میں سے ظاہری کو بھی, جیسے یہ لوگ برہنہ ہو جایا کرتے تھے یہ ظاہری فحاشی ہے. ما ظہر منها, ان میں سے ظاہری کو بھی, اور ما بطن, اور باطنی کو بھی, یعنی بدکاری وغیرہ سے اس سے مراد ہے. ما ظہر منها, ان میں ظاہری کو بھی, وما بطن, اور باطنی کو بھی, یعنی باطنی فحاشی بھی اور ظاہری فحاشی بھی. والاثم والبغی, اور اس نے حرام کیا الاثم گناہ, والبغی بغیر الحق, اور نہ ظلم کو. دوبارہ سن لیجئے, اور یعنی حرمہ سے صحیح اس کا تعلق ہے, اس کا عطف جو ہے پیچھے فواحش پر ہی ہو رہا ہے. والاثم والبغی بغیر الحق, اس نے حرام کیا گناہ, والبغی بغیر الحق, اور ناحق ظلم کو. وان تشرکوا, حرام کیا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, حرام کیا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیز کو, ما لم ينزل به سلطانا, ایسی چیز جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ پر کہو وہ, وان تقولوا علی اللہ, اور یہ کہ تم اللہ پر کہو وہ, ما لا تعلمون, جو تم جانتے نہیں ہو. ولکل امۃ اجل, اور ہر امت کے لیے آخری وقت مقرر کیا ہوا ہے. فاذا جاء اجلهم, پھر جب اس کا آخری مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے. فاذا جاء اجلهم, پھر جب اس کا آخری مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. لا يستأخرون ساعة, تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ولا يستقدمون, اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ترجمہ آج تک اتنا جو ہے ابھی آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ اس کو جتنا ازبر کر لیں, پاک پاک کھول کے بیٹھیں, اس کو جتنا یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.